اسلام نے اعلان رسالت کیا تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، کفار قریش نے پیغمبر کے خلاف 3 سازشیں کی. سنیں یہ مجمع جو میں عرض کر رہا ہوں، 3 سازشیں کفار قریش نے کی. 3 باتیں کہنا شروع کی. شروع میں تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں. سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ دیوانے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے کفار نے، مشرکین نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں. سمجھا؟ غور نہیں فرمایا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عادت نہ گئی. عادت نہ گئی. تو سب سے پہلے تو کہا یہ دیوانے ہیں، پیغمبر کو دیوانہ کہا. دوسرا اعتراض پیغمبر پہ یہ کیا کہ یہ جادوگر ہے. یعنی جب لوگ پیغمبر کے قریب آئے اور پیغمبر کی گفتگو سنی اور کچھ لوگ مشرف پہ اسلام ہوئے تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. اور تیسری بات یہ مشہور کی کہ یہ شاعر ہے. یہ سمجھئے مسئلہ کیا ہے. پھر یہ کہا کہ یہ شاعر. یہ تینوں باتیں یوں ہی نہیں کہیں بلکہ سوچ سمجھ کے کہیں. دیوانہ اس لیے کہا کہ بچے ان کے پیچھے لگ جائیں. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. دیوانہ اس لیے کہا کہ بچے ان کے پیچھے لگ جائیں، جب یہ نکلے تو ان کو پتھر مارے، ان کا مذاق اڑائے، لہذا جو یہ گفتگو کرے اس کا اثر لوگوں کے اوپر نہ ہو، لوگ انہیں دیوانہ سمجھیں. دیکھیں میں بڑی اس وقت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر کو جادوگر اس لیے کہا کہ عورتیں پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہ کہیں، ایمان نہ لائیں. لیکن شاید آپ بالکل ہی توجہ نہیں فرما رہے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کو جادو ٹونے میں زیادہ یقین ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ لہذا عورتیں ان سے دور ہو جائیں. پیغمبر کو شاعر اس لیے کہا کہ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ پیغمبر سے دور ہو جائے. خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے. جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ پیغمبر سے دور ہو جائے، جو بزرگ ہے وہ پیغمبر سے دور ہو جائے. لیکن جتنے الزام پیغمبر پر لگائے اللہ نے سب کا جواب کے لیے انتظام کیا. اگر دیوانہ کہا، خوف یہ تھا کہ بچے ان کے پیچھے آ جائیں گے تو ان بچوں کے لیے علی. کیا سن رہا یہ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائے گے. ان بچوں کے لیے علی. اگر انہوں نے پیغمبر کو جادوگر یہ سوچ کے کہا کہ عورتیں ان سے دور ہو جائیں گی، ان کے نام پر کلمہ نہیں پڑھیں گی، تو ان عورتوں کے جواب کے لیے خدیجہ. بھائی صلوات پڑھنے والے محمد ان عورتوں کے جواب کے لیے خدیجہ. اب اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں شاعر کہیں گے تو سنجیدہ طبقہ ان سے دور ہو جائے گا، تو اس کے لیے ابو طالب. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس کے لیے ابو طالب جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، جو سردار قریش ہیں. لیکن اب یہ بھی سمجھیے کہ اللہ نے پیغمبر کے لیے کیوں کہا کہ یہ شاعر نہیں ہے. کیا پیغمبر کے مزاج میں معاذ اللہ موزونیت کی کمی تھی؟ یہ جو اللہ نے کہا ہم نے انہیں شعر کی تعلیم دی، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کے مزاج میں موزونیت نہیں تھی. میری بات سمجھے. ابھی میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا کہ موزونیت تھی پیغمبر کے مزاج میں. یوں ہی نہیں کہہ رہا. یہ کیوں کہا گیا کہ یہ شاعر نہیں ہے؟ لیکن یہاں شعراء بیٹھے ہوئے یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاعری کی روح ہے مبالغہ. کیا سمجھ؟ تو خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے. شاعری کی جان ہے مبالغہ. جب تک مبالغہ نہ ہو، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، جب تک مبالغہ نہ ہو اس وقت تک شعر میں کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی. اگر پیغمبر کے لیے شاعر ہونے کی نفی نہ کی جاتی تو پیغمبر مولا علی کے سلسلے میں یا اہل بیت کے سلسلے میں جو بھی فضیلت بیان کرتے لوگ کہتے یہ شاعری ہے. صلوات محمد دیکھیں 20 منٹ ہو گئے اور یہاں 45-50 منٹ سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو اگر پیغمبر اسلام کے لیے نہ کہا جاتا کہ ہم نے انہیں شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی تو جو کچھ بیان کرتے آل محمد کے سلسلے میں لوگ کہتے یہ مبالغہ ہے. اب میری بات سنیے.
اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں، میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں قبلہ جب مکہ فتح ہوا، جب سنیں بہت توجہ کے ساتھ، جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد پیغمبر